بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، ایس پی طاہر اغوا اور ان کو افغانستان میں شہید کرنا اور افغانستان حکام کی طرف سے ڈیڈ باڈی پر کوآپریٹ نہ کرنا اور منظور پشتین کا سوشل میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کروانا اور پشتون قوم کے اندر ایک دفعہ پھر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، منظور پشتین کا اور پاکستان کے اندر سہولتکاروں کا ایس پی طاہر کے کیس میں کردار، یہ سارے پوائنٹس اس ویڈیو کا مین تھیم ہے اور یہ سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے ہر شخص کے دماغ میں بار بار آ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایس پی طاہر کو کہاں سے اغوا کیا گیا اور پھر ان کو کس رستے سے افغانستان منتقل کیا گیا، وہ ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات جو لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ایس پی طاہر کو قتل کرنا تھا تو ان کو شادی کے فنکشن اٹینڈ کرنے سے پہلے اسلام آباد کے اندر ہی قتل کر لیتے ہیں، لیکن ایک انسان کو اغوا کر اور پھر ان کو پنجاب، میاں والی اور بنو سے ہوتے ہوئے افغانستان منتقل کرنا اور پھر ان کو افغانستان میں شہید کرنا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر شخص جاننا چاہتا ہے۔ دوستو، اس کا جواب جہاں تک ہمیں رپورٹ ملی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی نے اپنے ایجنٹ اور سہولتکار منظور پشتین کا استعمال کر کے یہ گھٹیا ترین کھیل کھیلا ہے۔ اس کھیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات کو اس لیول تک خراب کرنا ہے کہ ملک تباہی کے پوائنٹ پر آ کھڑا ہو جائے، پاکستان کی عوام کے دلوں میں بالخصوص پشتون قوم کے اندر پاک فوج، ISI، عدلیہ اور موجودہ حکومت کے خلاف اتنی نفرت پیدا کی جائے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہر طرف آگ کا بازار لگ جائے۔ ایس پی طاہر کو افغانستان لے کے جانا اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور خفیہ رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ منظور پشتین اس سارے پلان کا ایک مین کریکٹر ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت کا ایس پی طاہر کی ڈیڈ باڈی کو محسن داوڑ کو ہی دینے کا اعلان آیا تھا۔ اب اگر یہاں ہم پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ جب پاکستان کے منسٹر شہریار افریدی کے بجائے محسن داوڑ کو ڈیڈ باڈی دینا مکمل طور پر پاکستان میں فساد پھیلانے کی ایک نشانی ہے، کیونکہ محسن داوڑ کو ڈیڈ باڈی دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلایا جائے، اور ادھر منظور پشتین کا بیان الگ سے۔ اگر آپ لوگ منظور پشتین کا بیان سن لیں تو آپ لوگوں کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے اس کو یہ ساری باتیں پیپر پر لکھ کے، کاغذ پر لکھ کے یاد کرائی ہے، اور اس غدار منظور پشتین کو سپورٹ کرنے والوں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اس میں 100% کلیئر ہو جاتی ہے یہ بات کہ CIA اور افغان ایجنسی کا ایجنٹ ہے منظور پشتین، اور اس کی سپورٹ کرنے والوں میں گستاخ بلاگر احمد وقاص گریا ہے۔ دوستوں، مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ وقت ہی ایسا ہے کہ ان باتوں پر اب اگر چپ رہا جائے تو بہتر ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ ایک دن آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں ضرور لاؤں گا۔ فی الحال میں اتنا بتاتا چلوں کہ منظور پشتین کا حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ جس طرح کلبھوشن یادو کا ہوا، بالکل اسی طرح منظور پشتین کا بھی ہوگا، اور سارے غداروں کا حساب کلبھوشن یادو کی طرح ہی ہوگا۔ باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، جو پوائنٹ میں نے بتایا اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، اور اس پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ اصل میں کیا بات کی ہے میں نے۔ دوستوں، منظور پشتین کے میڈیا سیل کے ایک بندے نے ایک فیک نیوز بنائی کہ ایس پی طاہر کی قتل کی ذمہ داری خراسانی نام کی طالبان تنظیم نے قبول کی ہے، جو کہ مکمل طور پر فیک نیوز ہے۔ یہ گھٹیا اور غدار ایجنٹ صرف اسی مشن پر لگے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو آپس میں، یعنی پاک فوج کے ساتھ عوام کو اور حکومت کو عدلیہ کے ساتھ لڑایا جائے۔ اور جب یہ منظور پشتین کے میڈیا سیل کے ایک گھٹیا بندے نے یہ نیوز دی ہے تو اس پر خراسانی تنظیم نے بیان دیا ہے کہ ہم پہلے بھی بیان دے چکے ہیں اور ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دور دور تک اس قتل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ اس نیوز میں ہمارا نام کس مقصد کے تحت یوز ہو رہا ہے اور کون ہمارا نام یوز کر رہا ہے۔ دوستو، پاک فوج کے ترجمان آصف غفور باجوہ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے ایس پی طاہر کی ڈیڈ باڈی نہ دینے پر بہت سی سوالات نے جنم لیا ہے۔ یہ ایسے خدشات ہے جو پاک فوج، دیکھیں دوستو، پاک فوج کو اچھی طرح پتا ہے کہ منظور پشتین کہاں سے یوز ہو رہا ہے، اس کے بیک اینڈ پہ کون ہے اور اس کا بٹن کس ملک میں ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ کتنے ملکوں میں ہے،
میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ جس طرح کلبھوشن یادو کو پکڑنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی، اسی طرح منظور پشتین کا اللہ نہ کرے کبھی ایسی قربانیاں ہمیں دینے پڑے، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ وہ دن بہت جلدی آئے کہ یہ غدار اور اس کے ساتھ جتنے ملے ہوئے ہیں سارے ایجنٹس جو باہر CIA موساد اور ان لوگوں کے ایجنٹس ہیں، یہ سارے کے سارے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الٹا لٹکا کے ان کی چمڑی نکال دینی چاہیے۔ یہ ان 3 مہینوں میں پاکستان کے اوپر یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ پہلا حملہ تحریک لبیک کے احتجاج کے اندر پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کے لیے لوگ جو انٹر ہو گئے تھے، دوسرا واقعہ مولانا سمیع الحق صاحب کا، اور تیسرا یہ SP طاہر کا افغانستان میں شہید کرنا۔ یہ 3 ایسے واقعات ہیں جو ان 3 مہینوں کے اندر پاکستان کی سرزمین پر سرزد ہوئے ہیں، جس کا مین پرپز یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو مکمل طور پر بگاڑنا، اور جو باہر غیر ملکی ہیں جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ شو کروانا کہ یہاں پہ تو حکومت کے لوگ سیکیور نہیں ہے، تو جو وہاں کے باہر کے لوگ آئیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ پاک ان سارے دشمن والے کو تباہ و برباد کرے جو پاکستان کی سرزمین کی تباہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔